نور بانو ٹھیک سے جاگی نہیں تھی، لیکن اماں کے لہجے اور انداز سے اسے سنگینی کا احساس ضرور ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے چھپنے کے لیے کپڑوں کا ٹرنک منتخب کیا تھا۔ کرتوں کو اپنے اوپر پھیلاتے ہوئے اس نے ٹرنک کو بند کر لیا تھا۔ اندر گھسنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی ہی دبلی پتلی سہی، ٹرنک اس کے لیے بہت تنگ ہے۔ وہ مڑی توڑی حالت میں دبکی ہوئی تھی، دم بھی گھٹ رہا تھا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ بستروں والا بڑا صندوق چھپنے کے لیے بہترین جگہ تھی، لیکن وہاں گلنار چھپ گئی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اس تنگ صندوق سے نکل کر کوئی اور جگہ تلاش کرے، لیکن اسے ہمت نہیں ہوئی۔ اسے اتنا تو معلوم تھا کہ گھر پر حملہ ہوا ہے، لیکن خطرے کی نوعیت کے بارے میں وہ اندازہ نہیں لگا سکتی تھی۔ وہ دبکی بیٹھی کلمے کا ورد کرتی رہی۔ خوف ایسا تھا کہ آیت الکرسی اسے یاد نہیں آ رہی تھی۔ ٹرنک میں آواز سنائی نہیں دے سکتی تھی، وہاں اندھیرا اور سناٹا تھا۔ پھر بھی اسے کوٹری میں لوگوں کی موجودگی کا احساس ہو گیا۔ کچھ لوگ تھے جو انہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ اور سمٹ گئی۔ خطرہ سر پر آ پہنچا تھا۔ پھر کسی نے ٹرنک کھولا۔ اس میں کپڑے ہیں، ٹرنک کھولنے والے نے کہا۔ لاٹھی سے ٹٹول کر دیکھ، کیا پتا نیچے کوئی ہیرا ہو، دوسری آواز نے کہا۔ نور بانو نے ایک آنکھ کی جگہ بنا لی تھی اور وہ دم سادھے ہوئے تھی۔ ٹرنک کے پاس کھڑا آدمی اسے بہت بڑے ہیولے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا کہ ایک اور شخص بستروں والا ٹرنک کھول رہا ہے۔ ادھر اسے اپنا ڈر تھا کہ ابھی کپڑے ہٹا کر دیکھیں گے تو وہ پکڑی جائے گی، ادھر اسے چھوٹی بہن کی فکر تھی۔ پھر بستروں والے صندوق کو کھولنے والا چلایا، وہ رہی۔ یہ آواز سنتے ہی ٹرنک کھولنے والے نے بے ساختہ ٹرنک بند کر دیا۔ نور بانو نے سکون کی گہری سانس لی، مگر پھر اسے یہ فکر ستانے لگی کہ گلنار کا کیا ہوگا۔ اس پریشانی میں اس نے ٹرنک کو تھوڑا سا کھول لیا تاکہ باہر کی سنگن مل سکے۔ باہری آوازوں سے پتا چل گیا کہ حور بانو بھی پکڑی گئی ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ دونوں بہنوں کے چوں کرنے کی آواز بھی اس نے نہیں سنی تھی۔ شاید وہ فرتے خوف سے گنگ ہو گئی تھیں۔ البتہ کسی نے کہا، انہیں گرو جی کے پاس لے چلو۔ قدموں کی چاپوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سب ان کے کمرے کی طرف جا رہے ہیں۔ نور بانو نے ٹرنک تھوڑا سا اور کھولا۔ چند لمحوں میں اسے یقین ہو گیا کہ کوٹری میں اب کوئی نہیں ہے۔ نور بانو چند لمحے جھجکتی رہی، پھر نہ جانے کہاں سے اس میں اتنی ہمت آ گئی کہ وہ ٹرنک سے نکل آئی۔ اس نے کرتے سلیقے اور ترتیب سے رکھنے کے بعد ٹرنک بند کر دیا۔ پھر وہ لرزتے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی۔ کوٹری کے دروازے پر رک کر اس نے سر ذرا سا باہر نکالا۔ کمرے کا منظر تو وہ باہر نکلے بغیر نہیں دیکھ سکتی تھی، اور باہر نکلنے کی بہرحال اس میں ہمت نہیں تھی۔ کمرے کی آوازیں اسے صاف سنائی دے رہی تھیں۔ تیسری نہیں ملی؟ کمرے میں کوئی پوچھ رہا تھا۔ تلاش کر رہے ہیں گرو، مل جائے گی۔ جائے گی کہاں؟ کسی نے جواب دیا۔ ڈھونڈو اسے۔ کوٹری میں تو نہیں ہے، باہر دیکھتے ہیں۔ باہر دوسری طرف سے ماں کی دردناک چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ ان چیخوں میں ایسی اذیت تھی کہ اس پر تھر تھری چڑھ گئی۔ حملہ آوروں کی آخری بات سے اسے یہ اطمینان ہو گیا کہ کم از کم فوری طور پر وہ کوٹری کا رخ نہیں کریں گے، لیکن یہ تشویش بھی ہوئی کہ انہیں اس کے وجود کا علم ہے اور وہ اسے تلاش کر رہے ہیں۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ آئی اور دروازے کے ایک پٹ کو آہستگی سے بھیڑ دیا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے یہ ڈر نہیں تھا کہ کوئی اسے دیکھ لے گا۔ لالٹین ہاتھ میں لیے کچھ لوگ اسے باہر جاتے دکھائی دیے۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ اس کی تلاش کے لیے نکلے ہیں۔ باہر سے اماں کی چیخیں اب بھی سنائی دے رہی تھیں، لیکن اندر کمرے میں جہاں اس کی دونوں بہنیں موجود تھیں خاموشی تھی۔ مگر اس لمحے اسے گلنار کی لرزہ خیز چیخ سنائی دی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر گلنار کی نہ رکنے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان چیخوں میں اتنی اذیت تھی کہ انہیں سن کر کوٹری میں کھڑی نور بانو کی ٹانگیں لرزنے لگیں۔ کھڑا رہنا اس کے لیے ممکن نہیں رہا۔ وہ بیٹھ گئی۔ باہر سے اماں کی چیخیں اب بھی سنائی دے رہی تھیں۔ نور بانو نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے تھے، ورنہ وہ پاگل ہو جاتی، کیونکہ اس کے وجود میں بہن کو بچانے کے لیے لپک کر جانے کی دیوانی خواہش مچل رہی تھی، اور یہ پاگل پن ہی ہوتا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ بہن کو تو نہیں بچا سکے گی، البتہ خود بھی اسی اذیت سے دوچار ہو جائے گی۔ پھر باہر کی جانب سے اماں کی آخری چیخ سنائی دی۔ وہ دم توڑتی ہوئی چیخ تھی۔ اس کے بعد باہر سناٹا چھا گیا۔
اندر گلنار کی چیخوں میں شدت اور اذیت اور بڑھ گئی تھی۔ پھر اندر سے ایک اور چیخ بلند ہوئی۔ وہ آپی کی چیخ تھی، حوربانوں کی چیخ۔ اب کانوں پر ہاتھ رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ بہنوں کی وہ چیخیں اس کے وجود میں اتر کر باز گشت کی طرح گونج رہی تھیں، وجود کی دیواروں سے سر ٹکرا رہی تھیں، ایسے پرندوں کی طرح جو کسی تنگ جگہ میں بند کر دیے گئے ہوں اور انہیں باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا ہو۔ وہ ادھر ادھر دیوانہ وار اڑ رہے ہوں کہ شاید کہیں روزن ہو جس سے باہر نکلنے کا انہیں موقع مل جائے۔ نوربانو نے غیر ارادی طور پر کانوں پر سے ہاتھ ہٹا لیے اور کوٹری سے نکل آئی۔ اب وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ اسے یہ خیال بھی نہیں تھا کہ وہ کمزور ہے، کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، البتہ خود کو بھی مصیبت میں پھنسا لے گی۔ وہ تو اس وقت جیسے کسی ٹرانس میں تھی۔ وہ اس کمرے کی طرف بڑھی جو تینوں بہنوں کی خوابگاہ تھا۔ اس کا انداز اس مکھی کا سا تھا جو چھپکلی کی آنکھوں سے مسحور ہو کر بے اختیار چھپکلی کے کھلے منہ کی طرف بڑھتی ہے۔ اس کے تصور کے کسی تاریک ترین گوشے میں بھی یہ خیال نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تو نہایت معصوم اور بے خبر لڑکی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ انسان اس طرح درندہ بھی بن سکتا ہے۔ اس کی دونوں بہنوں کے بدن پر کپڑوں کا تار بھی نہیں تھا اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اسے دیکھتے ہوئے اس کے شل دماغ میں ایک بے بس سوچ سر اٹھا کر اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے یہ سب کچھ نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن معاف دماغ اس سوچ کو سننے سے قاصر تھا۔ وہ دیکھتی رہی اور پوری جان سے لرزتی رہی۔ درندے اس کی بہنوں کو نوچ رہے تھے، کاٹ رہے تھے، بھنبوڑ رہے تھے۔ وہ بہنیں جن کے سینوں سے دوپٹہ کبھی اماں اور چھمن بوا کے سامنے بھی نہیں ڈھلکتا تھا، آج نامحرموں کے سامنے بے لباس تھیں۔ وہ چاند تھے جن پر گہن لگ رہا تھا۔ وہ دیکھتی رہی۔ سن دماغ کا کوئی حصہ اسے کچھ بتانے کی کوشش کر رہا تھا، یہ کہ اگر وہ پکڑی گئی تو یہی سب کچھ اس کے ساتھ بھی ہوگا، لیکن وہ ایسی کیفیت میں تھی کہ اس پیغام کو سمجھنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ خوف ایسا تھا کہ اس نے ہر ممکنہ خوف کو مٹا ڈالا تھا۔ اس کی دونوں بہنوں کی چیخیں اب آسمان کو چھو رہی تھیں۔ وہ یوں ہی کھڑی رہتی اور پکڑی جاتی، لیکن اس لمحے ایک معجزہ ہو گیا۔ کمرے کی دیوار پر لرزتی ہوئی روشنی پڑی اور وہ روشنی جیسے اس کے دماغ میں اتر گئی۔ اس کا دماغ ایک دم روشن ہو گیا۔ ایک پل میں وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گئی۔ کمرے میں جو لوگ درندگی کا کھیل کھیل رہے تھے انہیں نظر اٹھانے کی فرصت نہیں تھی کہ وہ اسے دیکھ پاتے، لیکن دیوار پر تھرکتی لالٹین کی روشنی بتا رہی تھی کہ جو لوگ اسے ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے وہ ناکام واپس آ رہے ہیں۔ انہوں نے اسے دیکھ لیا تو پکڑ لیں گے، اور انہوں نے پکڑ لیا تو اس پر بھی وہی گزرے گی جو بہنوں پر گزر رہی ہے۔ حد سے بڑھا ہوا خوف بھی عجیب چیز ہے، کبھی تو آدمی کو ہلنے کے قابل نہیں رہنے دیتا اور کبھی اس کو پر لگا دیتا ہے۔ نوربانو کا ٹرانس تو اس روشنی کو دیکھتے ہی ختم ہو گیا تھا، مگر ایک پل میں وہ کوٹری کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ کہاں تو چند لمحے پہلے تک اس کا دماغ مفلوج تھا، اور کہاں یہ کہ اب اس کا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ کوٹری کے علاوہ اس کے لیے کہیں پناہ نہیں تھی۔ کوٹری میں گھس کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وقت بہت کم تھا۔ وہ بہت تیزی سے سوچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی نظر بستروں والے صندوق پر جم گئی۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، اس نے سوچا۔ انہوں نے گلنار کو اس صندوق میں سے نکالا تھا۔ اب انشاءاللہ کم از کم وہ اس صندوق کو کھول کر نہیں دیکھیں گے۔ یہ سوچ کر وہ اس صندوق کی طرف مڑی، مگر لڑکھڑا گئی۔ دراصل بچنے کے خیال نے اس کے جسم میں بجلی ضرور بھر دی تھی، لیکن اس کی تھرتھری کا وہی عالم تھا۔ خوف نے رخ ضرور بدل لیا تھا، لیکن اصل خوف ذہن کے کسی گوشے میں اب بھی موجود تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور صندوق میں اتر گئی۔ گلنار کو نکالتے ہوئے ان لوگوں نے بستر بے ترتیب چھوڑ دیے تھے، لہٰذا انہیں ترتیب دینے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس نے ایک لحاف اور گدا اپنے اوپر گھسیٹ لیا اور صندوق کو بند کر دیا۔ صندوق بند ہوتے ہی اسے ایسا لگا کہ وہ کسی پناہ گاہ میں آ گئی ہے۔ باہر کی تمام آوازیں باہر ہی رہ گئی تھیں۔ محفوظ ہونے کا احساس ہوا تو اس کی نظروں میں بہنوں پر گزرنے والی قیامت کے منظر پھرنے لگے۔ وہ رونے لگی، سسکیوں کی آواز بلند ہونے لگی تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ کہیں یہ سسکیاں ان درندوں کو اس تک نہ لے آئیں۔ عافیت اس میں تھی کہ فی الوقت وہ بہنوں کے بارے میں نہ سوچے۔ یہ کام تھا تو بہت مشکل، مگر عزت، آبرو
اور زندگی داؤ پر لگی تھی، اس لیے قدرے آسان ہو گیا۔ اسے کچھ پتا نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، اور یہ اس کے حق میں بہتر ہی تھا، ورنہ ممکن تھا کہ ڈر کر وہ کوئی آواز نکال دیتی۔ اسے پتا بھی نہیں چلا کہ وہ اسے تلاش کرنے کے لیے کوٹری میں آئے تھے۔ جس صندوق میں وہ پہلے چھپی تھی انہوں نے اسے کھول کر دیکھا تھا، پھر ان میں سے ایک بستروں والے صندوق کی طرف بڑھا جہاں وہ چھپی ہوئی تھی، تو دوسرے نے اسے ٹوک دیا۔ اسے دیکھا جا چکا ہے، چھوٹی اسی میں سے نکلی تھی۔ پھر وہ ناکام ہو کر چلے گئے۔ نوربانو کا پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ بھینچے صندوق میں دبکی رہی۔ نہ جانے کتنی دیر ہو گئی، اسے باہر کا کچھ پتہ نہیں تھا، اور اندر سوچنے کے لیے اس کے پاس بہنوں کی اطلاع کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ رہ رہ کر وہ منظر اس کی آنکھوں میں پھر رہے تھے، اور باہر نکلنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ اس میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ صندوق کا پٹ ہی تھوڑا سا اٹھا دیتی۔ اب اس کے لیے اپنی سسکیوں کو روکنا مشکل ہو گیا۔ اس کی سسکیاں بلند ہونے لگیں۔ وقت کتنا گزر گیا ہے اسے معلوم نہیں تھا۔ وہ تو بس بے بسی سے رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ کچھ وقت اور گزر گیا، اب اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ رونے کی وجہ سے سانس لینا اور دشوار ہو گیا تھا۔ اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ وہ صندوق کا ڈھکنا تھوڑا سا اٹھائے تاکہ تازہ ہوا اندر آئے۔ روتے اور سسکتے ہوئے اس نے صندوق کا ڈھکنا تھوڑا سا اوپر اٹھایا۔ یہ وہ وقت تھا جب اوتار سنگھ کوٹری کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے اس کی سسکیوں کی آواز سنی، لیکن کوٹری کا رخ کرنے کے بجائے وہ کمرے میں چلا گیا۔ نوربانو میں باہر نکلنے کی ہمت اب بھی نہیں تھی۔ اس نے صندوق کا ڈھکنا مزید اوپر اٹھایا۔ وہ اپنی سسکیوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بہنوں پر گزرنے والی قیامت کے منظر نگاہوں میں پھرتے تو اس کی سسکیاں گھٹی گھٹی چیخوں میں تبدیل ہونے لگتیں۔ وہ انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ پھر ایک نئی بات ہوئی۔ بہنوں کا خیال آیا تو اسے احساس جرم ہونے لگا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا۔ اس کی بہنوں پر کیسی قیامت گزری تھی اور وہ بے حسی سے تماشا دیکھتی رہی تھی۔ پھر اس نے سوچا کہ وہ کچھ کر بھی تو نہیں سکتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا کہ وہ خود بھی اس درندگی کی بھینٹ چڑھ جاتی۔ اس پر اس نے سوچا کہ ایسا ہوا ہوتا تو اچھا ہی ہوتا، کم از کم ضمیر پر بوجھ تو نہ ہوتا۔ اور ابھی تو اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ دونوں بہنوں پر کیا گزری ہے، وہ زندہ بھی ہیں یا… اس سے آگے اس سے سوچا بھی نہیں گیا۔ اس کے اندر متضاد اور ایک دوسرے سے متصادم سوچوں نے اسے اور کمزور کر دیا۔ اس کی سسکیاں اور بلند ہو گئیں۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر چیخ چیخ کر روئے، اور خود پر قابو پانا اس کے لیے ناممکن ہوا جا رہا تھا۔ کوشش کے باوجود اس کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخیں نکلنے لگیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ اس نے کوٹری کی طرف آتے ہوئے قدموں کی چاپ سنی۔ پھر کسی نے پکارا، کون؟ کہاں ہو تم؟ اس نے اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لیا اور ہونٹوں کو چبا ڈالا۔ اس کی گھٹی ہوئی چیخیں معدوم ہو گئیں اور سسکیاں رہ گئیں۔ اسی لمحے صندوق کی جھیری سے اس نے کسی کو لالٹین اٹھائے کوٹری میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس نے گھبرا کر صندوق کا ڈھکن نیچے کر لیا، لیکن اسے پتہ نہیں چلا کہ صندوق پوری طرح بند نہیں ہوا ہے۔ بہت چھوٹی سی ایک جھیری رہ گئی ہے۔ وہ دہشت سے بے حال ہو گئی تھی۔ اس پر لرزہ چڑھا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے منہ پر بہت سختی سے جمع تھا، لیکن وہ اپنی ڈری ڈری آوازوں کا پوری طرح گلا نہیں گھونٹ پا رہی تھی۔ اسے بس ایک خیال ستا رہا تھا، اب اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو اس کی بہنوں کے ساتھ ہو چکا ہے، اور یہ خیال بے حد روح فرسا تھا۔ اس پر ہذیانی کیفیت طاری ہونے لگی۔ ہوش و حواس اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ قدموں کی چاپ اسے اب بھی سنائی دے رہی تھی، مگر وہ بہت ہلکی تھی۔ حالانکہ اندر آنے والا اب کوٹری میں آ چکا تھا۔ اس سے اس کی سمجھ میں آ گیا کہ صندوق پوری طرح بند نہیں ہوا ہے، اور جیسے اسے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے، اسی طرح کوٹری میں آنے والے کو اس کی سسکیاں سنائی دے رہی ہوں گی۔ مگر اب اس میں ہلنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ لرزتے ہوئے ہاتھ اس کے قابو میں نہیں تھے۔ وہ صندوق کو پوری طرح بند کرنے کی کوشش کرتی تو زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ وہ اپنی موجودگی کا راز افشا کر دیتی، اور تو کچھ نہیں ہوا۔ اس پر وحشت اور گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ خوف اتنا بڑھا کہ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی سلب ہو گئی۔ اب وہ تصور میں اپنے ساتھ وہی کچھ ہوتے دیکھ رہی تھی جو اس کی بہنوں کے ساتھ ہوا تھا۔ باہر کسی نے کچھ کہا۔ اس نے آواز سنی، لیکن ایک لفظ بھی نہ سمجھ سکی۔ بس اسے یہ خیال آیا
کہ آنے والے کے اور ساتھی بھی آ گئے ہیں اور وہ ان سے کچھ کہہ رہا ہے۔ اس کا خوف اور بڑھ گیا، اب اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر کسی نے صندوق کھول دیا۔ نور بانو کو ایسا لگا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اپنا ہاتھ سختی سے منہ پر جمائے اس نے آنکھیں بند کر لی اور دل میں دعا کرنے لگی کہ صندوق کھولنے والے لحاف نہ ہٹائے، مگر آنکھیں بند ہونے کے باوجود اسے احساس ہو گیا کہ لحاف ہٹا دیے گئے ہیں۔ اب اسے چیخنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اب تو چیخیں روکنے کا کوئی جواز ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دی اور منہ پر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے چلائی، ہٹ جاؤ، مجھے چھوڑ دو، رحم کرو مجھ پر۔ اس نے کھلی آنکھوں سے دیکھا، سامنے کوئی تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ اسے نہیں دیکھ سکی۔ وہ بری طرح لرز رہی تھی اور پھر اس کے ہوش و حواس پوری طرح اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ رگھو اور رنجنا اوپر چلے آئے تھے اور دونوں روئے چلے جا رہے تھے۔ رنجنا کو یہ خیال بھی نہیں تھا کہ رگھو کے زخمی ہاتھوں اور ماتھے کی فکر کرنی ہے۔ وہ تو بس یہ سوچ کر روئے جا رہی تھی کہ نیچے اتنے پیارے پیارے لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں بچا، اور رگھو اس خیال سے رو رہا تھا کہ مالک کو کیا منہ دکھائے گا۔ کچھ دیر گزری تو انہیں ایسا لگا کہ زینے پر کوئی چڑھ رہا ہے۔ رگھو ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے لاٹھی اٹھا لی، مگر اگلے ہی لمحے لاٹھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اوپر آنے والا چھوٹا ٹھاکر تھا اور اس نے ہاتھوں پر ایک لڑکی کو اٹھا رکھا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، رگھو تیزی سے اس کے قدموں میں سر رکھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے क्षमा کر دو مالک، میں کچھ نہیں کر سکا، مجھے क्षमा کر دو مالک۔ رگھو، ہوش میں آ، مجھے راستہ دے، اوتار سنگھ نے اسے ڈانٹا، لیکن رگھو نے تو جیسے کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ میں مجبور تھا مالک، انہوں نے دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا، وہ اپنی کہے جا رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے رگھو، انہوں نے گلی کے ہر گھر کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ تو اٹھ جا رگھو، مجھے راستہ دے۔ رگھو اٹھ کھڑا ہوا۔ اوتار سنگھ تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جو کبھی اس کے ویر جی وشال دین کے استعمال میں رہتا تھا۔ وہاں اس نے لڑکی کو بستر پر لیٹایا اور پھر کمرے سے باہر آ گیا۔ رگھو اور رنجنا سر جھکائے کھڑے تھے۔ رگھو، تم جاؤ اور گلی کے تمام گھروں کے دروازے کھول کر آ جاؤ، اوتار سنگھ نے کہا۔ لیکن مالک، اپنا دروازہ بھی تو بند ہے، کھلا ہوتا تو۔ میں اڑ کر تو نہیں آیا ہوں رگھو، بیچ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور ماں جی کا نام لیتے ہوئے اوتار سنگھ کی آواز بھر آ گئی۔ گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، میری بات دھیان سے سنو رگھو، ماں جی کے گھر میں جاتے ہی بیچ کا دروازہ اس طرف سے بند کر دینا، پھر گلی کے تمام دروازے کھول کر آؤ تو اپنا دروازہ بھی کھول لینا اور اسی سے اندر آنا۔ بات تو رگھو کی سمجھ میں آ گئی، لیکن وہ الجھ گیا۔ لیکن وجہ پوچھنا اس کے مزاج میں ہی نہیں تھا۔ جو حکم مالک، اس نے کہا اور جانے کے لیے پلٹا۔ اور ہاں، ایک بات اور، اوتار سنگھ نے کہا، کسی کو نہیں بتانا کہ وہ لڑکی ہمارے گھر میں ہے۔ رگھو پلٹ کر اس کی بات سن رہا تھا۔ اس نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ رگھو کے جانے کے بعد اوتار سنگھ رنجنا کی طرف متوجہ ہوا۔ تم بھی دھیان سے سنو رنجنا، اندر جاؤ اور اس لڑکی کو ہوش میں لانے کی کوشش کرو، مگر پہلے دروازہ اندر سے بند کر لینا۔ اسے سمجھانا کہ وہ محفوظ ہے، کہنا کہ وہ چیخے چلائے نہیں، زور سے بولے بھی نہیں، کسی کو اس کی یہاں موجودگی کا پتہ نہ چلے، اسی میں اس کی بہتری ہے۔ جن لوگوں نے حملہ کیا تھا ممکن ہے ان میں کوئی جان پہچان والا بھی ہو، ایسا ہے تو انہیں علم ہوگا کہ تیسری لڑکی موجود نہیں تھی، تو وہ اس کے چکر میں رہیں گے۔ مگر پڑوسیوں کو تو معلوم ہونا چاہیے چھوٹے ٹھاکر، یہی تو میں نہیں چاہتا۔ اوتار سنگھ نے گہری سانس لے کر کہا، دیکھو، پڑوسیوں کو پتہ چلے گا تو وہ لڑکی کو یہاں نہیں رہنے دیں گے، کوئی مسلمان گھر اسے پناہ دے گا، مگر مسلمان گھر سب خطرے میں ہیں، جبکہ ہمارا گھر محفوظ ہے۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکا اور ماں جی کا پورا گھر ختم ہو گیا۔ اوتار سنگھ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لڑکی بچ جائے، اسے کچھ نہ ہو، میری شرمندگی کچھ تو کم ہو۔ رنجنا کا دل کٹنے لگا۔ آپ فکر نہ کریں مالک، وہ مجھے جانتی ہے، بس تم اس کے پاس جاؤ اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرو۔ رنجنا کمرے میں چلی گئی
اور دروازہ بند کر لیا۔ اوتار سنگھ اکیلا رہ گیا۔ واپسی کے بعد سے یہ پہلا موقع تھا کہ جو کچھ ہو چکا تھا اس پر سوچنے کی اسے مہلت تھی، اور لڑکی کے بارے میں بغیر سوچے سمجھے اس نے جو فیصلہ کیا تھا اس پر اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس بحران میں اس نے کب اور کیسے یہ سب کچھ سوچ لیا؟ ویسے یہ حقیقت تھی کہ مسلمانوں کے پاس وہ لڑکی غیر محفوظ رہتی، اور اب اس لڑکی کی حفاظت اس کا مشن تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے 7 پردوں میں چھپا کر رکھے گا اور اسے کوئی ضرر نہیں پہنچنے دے گا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس نے بہت بڑا بحران دیکھا ہے اور ابھی وہ اس پر سوچ نہیں سکتا، کیونکہ اس نے سوچنے کی کوشش کی تو اس کی نگاہوں میں ماں جی کی بے یار و مددگار لاش بھر گئی۔ پھر وہ دونوں لڑکیاں، کیا وہ یہ مناظر کبھی بھول سکے گا؟ کیا اس احساس جرم سے کبھی اسے نجات مل سکے گی؟ رگھو آیا تو اسے ان سوچوں سے نجات مل گئی، مگر رگھو کو دیکھ کر اسے جھٹکا لگا۔ اس کی پیشانی زخمی اور چہرہ لہولہان تھا، ہاتھ بھی لہولہان ہو رہے تھے۔ ارے یہ تمہیں کیا ہوا ہے رگھو؟ اس نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ رگھو پھر اس کے پیروں میں گر گیا۔ مجھے क्षमा کر دو مالک، مجھے क्षमा کر دو۔ اوتار سنگھ جھنجھلا گیا۔ میں پوچھ رہا ہوں ہوا کیا ہے؟ آپ کے حکم پر ان کو بچانے کے لیے میں جان بھی دے دیتا مالک۔ رگھو اب رو رہا تھا، مگر موقع ہی نہیں ملا، بس یہی کچھ کر سکا میں پھر پوچھ رہا ہوں کہ ہوا کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم مالک، بس میں چھری سے بیچ کا دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا اب چلو میرے ساتھ۔ اوتار سنگھ نے جھٹکے سے اسے کھڑا کیا۔ اس کے زخم دھلا کر اس کی مرہم پٹی کرنی تھی۔ اس واقعے کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ مارے جانے والوں کی تدفین پہلے ہی دن ہو گئی تھی۔ متاثرہ گھر میں سب سے پہلے محلے کی خواتین داخل ہوئی تھیں۔ ان میں مسلمان بھی تھیں اور ہندو بھی۔ اندر جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا اس نے ان کی روحوں تک کو لرزا دیا تھا۔ پردہ دار عورتوں کی بے لباسی اور ان کے جسموں پر درندگی کے نشانات کوئی کبھی نہیں بھول سکا۔ اس واقعے کے نتیجے میں مسلمان بری طرح سہم گئے تھے۔ نور بانو کو پہلے دن ہوش آیا تو اس کے سامنے ایک جانا پہچانا چہرہ تھا۔ رنجنا اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے دے رہی تھی۔ نور بانو کے اندر بے شمار چیخیں گھٹی ہوئی تھیں جنہیں وہ دباتی رہی تھی۔ جانا پہچانا چہرہ دیکھتے ہی اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا۔ رنجنا نے گھبرا کر بے ساختہ کہا، چیخنا مت منجھلی بی بی، وہ لوگ تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی نور بانو کے دانت بھینچ گئے، آنکھوں سے خالی پن جھانکنے لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ رنجنا کو نہیں پتا تھا کہ اس نے بے خبری میں ایک مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کر دیا ہے۔ یہ جملہ نہ ہوتا تو نور بانو اس طرح چیختی کہ پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا۔ اس جملے نے نور بانو کو سمجھا دیا، یاد دلا دیا کہ وہ چیخے گی، آواز بھی نکالے گی تو گویا ظالموں کو اپنا پتہ دے رہی ہوگی۔ بیچاری رنجنا تو پریشان ہو گئی کہ منجھلی بی بی پھر بے ہوش ہو گئی ہے۔ اس شام کو نور بانو کو دوبارہ ہوش آیا تو اس کے تمام لوگوں کی تدفین ہو چکی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر رنجنا کو دیکھا اور بولی، تم رنجنا ہی ہو نا؟ ہاں منجھلی بی بی۔ رنجنا کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ مجھے بھول گئیں؟ بھول گئی؟ نور بانو جیسے ذہن پر زور دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں بھولی تو نہیں، مگر لگتا ہے کچھ بھول گئی ہوں۔ پھر اچانک اس نے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ ہمارے گھر میں، اپنے مکان کے اوپری حصے میں۔ میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ کون لایا ہے مجھے یہاں؟ رنجنا نے اسے غور سے دیکھا۔ آپ کو یاد نہیں؟ نور بانو نے پھر ذہن پر زور دیا اور اچانک تھر تھر کانپنے لگی۔ کچھ یاد آتا ہے، لیکن زیادہ یاد کروں تو ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے، اتنا کہ لگتا ہے کہ میں خوف سے مر جاؤں گی۔ رنجنا پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن عقل مند تھی۔ اس نے سمجھ لیا کہ خود سے سب کچھ بتانا ٹھیک نہیں۔ اگر وہ نور بانو کے سوالوں کے جواب دے گی تو ممکن ہے وہ بھڑک جائے یا پھر سے دورہ پڑ جائے، اور خاص طور پر یہ بات کہ اسے چھوٹے ٹھاکر اوپر لائے ہیں۔ آپ کو یاد نہیں کہ آپ خود یہاں آئی ہیں؟ اس نے گول مول بات کی۔ میں یہاں کیوں آئی؟ پہلے تو کبھی میں یہاں نہیں آئی، اب یہ تو آپ خود ہی یاد کریں۔ نور بانو نے پھر ذہن پر زور دیا اور اس پر پھر لرزہ چڑھ گیا۔ یاد نہیں آتا، اس نے بے بسی سے کہا۔
پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مگر میں یہاں نہیں رہ سکتی، میں اپنے گھر جاؤں گی۔ وہ تیزی سے اٹھی۔ رنجنا گھبرا گئی کہ اب اسے کیسے روکے، مگر اسی لمحے نور بانو چکرائی اور گر گئی۔ اچھا یہ ہوا کہ وہ پلنگ پر گری تھی، اسے چوٹ تو نہیں لگی، لیکن جیسے اسے چکر آیا تھا اس سے وہ خوفزدہ ہو گئی۔ یہ کیا ہوا ہے مجھے؟ اس نے گھبرا کر کہا۔ مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا ہے۔ رنجنا نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ آپ یہاں اس لیے ہیں منجھلی بی بی کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، طبیعت ٹھیک ہو جائے تو چلی جائیے گا۔ رنجنا جانتی تھی کہ اسے کمزوری ہے، رات سے اب تک اس نے کچھ کھایا بھی تو نہیں تھا۔ بے ہوشی کے دوران اس نے اسے دلیا کھلانے کی کوشش کی تھی، لیکن دانت پر دانت سختی سے جمے ہونے کی وجہ سے اس کے حلق میں کچھ بھی نہیں گیا تھا۔ طبیعت خراب ہو تو آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے۔ نور بانو کے لہجے میں الجھن تھی۔ اچھا اماں کو بلا دو۔ بڑی بیگم تو نہیں ہے، رنجنا نے بے ساختہ کہا۔ کیوں، وہ کہاں ہیں؟ رنجنا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ کاش وہ چھوٹے ٹھاکر سے پوچھ سکتی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ بڑی بیگم آگرہ میں اپنے رشتہ داروں کا ذکر کرتی تھیں۔ اس نے جلدی سے کہا، وہ تو آگرہ گئی ہیں، آپ کے ماموں کے ہاں، تو آپ ہی کو بلا دو۔ گھر میں کوئی نہیں ہے منجھلی بی بی، سب لوگ بڑی بیگم کے ساتھ گئے ہیں۔ عجیب بات ہے، آپ کو بیماری کی وجہ سے یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ اچھا میں آپ کے لیے دلیا لاتی ہوں منجھلی بی بی۔ رنجنا نے بڑی مشکل سے بہلا پھسلا کر اسے دلیا کھلایا۔ کھانے کے ذرا دیر بعد نور بانو سو گئی۔ سونا کیسا، وہ تو پیٹ بھرنے کے بعد کی غشی تھی۔ رنجنا نے وہ سب کچھ اوتار سنگھ کو سنایا۔ اوتار سنگھ چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، یہ تو قدرت کی مدد ہے، ورنہ بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ لیکن رنجنا، ہم اسے ڈاکٹر کو بھی نہیں دکھا سکتے، تمہیں ہی اسے سنبھالنا ہوگا۔ میں کیسے سنبھالوں گی مالک، ان کے تو دماغ پر اثر ہو گیا ہے۔ یہ کوئی اثر وثر نہیں ہے، اوتار سنگھ نے نرم لہجے میں کہا۔ اس نے جو کچھ دیکھا ہے اسے بھول جانا چاہتی ہے، تو مجھ سے اصرار کبھی نہ کرنا، بس اسے دھیرے سے یاد کرنے کا کہتی رہنا۔ تھوڑا تھوڑا یاد آئے گا تو یہ زیادہ بہتر ہے، ایک دم یاد آئے گا تو اس کے لیے بڑا صدمہ ہوگا، اور ایک دم سب یاد آ گیا تو جیسے ہی کچھ یاد آئے تو بات بدل دینا، پھر تھوڑی دیر بعد بات آگے بڑھانا۔ رنجنا اب بھی گھبرا رہی تھی، مگر چھوٹے ٹھاکر کے سامنے دم نہیں مار سکتی تھی۔ اوتار سنگھ کی بات ٹھیک تھی، نور بانو نے جو کچھ دیکھا تھا اس نے اس کو ذہنی طور پر تقسیم کر دیا تھا۔ ذہن کا ایک حصہ وہ سب کچھ بھول جانا چاہتا تھا، جبکہ دوسرا حصہ اسے یاد رکھنے پر مصر تھا۔ یوں وہ ایک عارضی دماغی اختلال میں مبتلا ہو گئی تھی۔ 3 دن گزرے تو نور بانو کی کمزوری دور ہو گئی۔ رنجنا نے اس کے کھانے پینے کا بہت خیال رکھا تھا۔ چوتھے دن بیٹھے بیٹھے نور بانو نے کہا، تمہیں پتا ہے رات کو ہمارے گھر میں کچھ لوگ گھس آئے تھے۔ رنجنا کو چھوٹے ٹھاکر کی ہدایت یاد تھی، وہ بولی، ہاں مجھے معلوم ہے۔ تمہیں معلوم ہے؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ نور بانو نے الجھن بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، یہ تو مجھے نہیں معلوم، رنجنا نے کہا۔ تمہیں یاد نہیں؟ نور بانو ذہن پر زور دے رہی تھی۔ کچھ یاد آ رہا ہے، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ اماں گھبرائی ہوئی آئی تھیں اور ہمیں سوتے سے اٹھایا تھا، کہنے لگی، تم لوگ کہیں چھپ جاؤ، جلدی کرو۔ پھر کیا ہوا؟ ہم تینوں اٹھ کر کوٹھری کی طرف بھاگی۔ یہ کہتے کہتے نور بانو پر لرزہ طاری ہو گیا۔ رنجنا نے جلدی سے بات بدلی، منجھلی بی بی، تمہیں اپنے پتا جی یاد ہیں؟ ابا، نور بانو نے برا مانتے ہوئے تصحیح کی۔ ہاں مجھے ابا یاد ہیں، ابا بہت اچھے تھے، اتنی دیر میں وہ نارمل ہو گئی، اب وہ جیسے دور کہیں دیکھ رہی تھی۔ ابا ہمیں بازار لے کر جاتے تھے، عید کے کپڑے ابا خود دلاتے تھے۔ میرے پتا جی بھی بہت اچھے تھے، رنجنا نے کہا۔ ماں باپ سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ پتا جی کے مرتے سمے میں ان کے پاس نہیں تھی، میں انہیں دیکھ بھی نہیں سکی آخری بار۔ تمہارے پتا جی کو کیا ہوا تھا رنجنا؟ آپ کو یاد نہیں منجھلی بی بی؟ ہاں یاد آ گیا، تمہارا تو پورا گاؤں ختم ہو گیا تھا لال آندھی میں،
नूर बानो के लहजे में हमदर्दी थी। हाँ मंझली बीबी, हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। माँ बाप, बहन भाई, सब रिश्तेदार रेत के तले दबकर खत्म हो गए। क्रियाकर्म भी नसीब नहीं हुआ किसी को। रंजना की आंखों से आंसू बह निकले। वो उस लड़की को बहलाने की कोशिश में अपने जख्म हरे कर बैठी थी। नूरबानो हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछने लगी। ऐसे ना रो रंजना, पता है मौत तो अल्लाह का हुक्म होती है, आनी है तो कोई रोक नहीं सकता, बहाना चाहे कोई हो। जिंदा रहने वालों को तो बस सब्र करना होता है और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने आपको जिंदगी दी, मोहलत दी। जिसका भरा पूरा परिवार खत्म हो गया हो, कोई भी ना बचा हो, उसे सब्र कैसे आ सकता है मंझली बीबी? सब्र तो करना पड़ता है, अल्लाह की मर्जी के आगे सर झुकाना पड़ता है। नूरबानो ने रंजना का हाथ थाम लिया और उसे सहलाने लगी। अगले रोज रंजना ने फिर बात छेड़ी। जब लोग घर में घुस आए और बड़ी बेगम ने आप लोगों से छुपने को कहा तो आप कहाँ छुपी थी मंझली बीबी? नूरबानो ने जहन पर जोर दिया और अगले ही लम्हे जैसे वो ट्रांस में आ गई, उसका जिस्म लरजने लगा, आंखें फैल गईं। जो कुछ उस पर गुजरी थी, जो कुछ उसने देखा था, वो सुनाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रंजना उसका हाथ थामकर उसे सहला रही थी। बस अब बस करो मंझली बीबी, भूल जाओ वो सब। भूली हुई तो थी, कब तक भूली रहती, अब सब याद आ रहा है। नूरबानो ने सिसकियों के दरमियान कहा। फिर वो चौंकी। तुमने तो कहा था कि मैं बीमार हूं इसलिए यहां हूं, और अम्मा और सब लोग आगरा गए हैं। बीमार तो आप थी मंझली बीबी, और अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हैं। अम्मा कहाँ हैं? मेरी बहनें किस हाल में हैं? नूरबानो का लहजा हज़ियानी हो गया। मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती, मैं नीचे जाऊंगी अपने घर। रंजना घबरा गई। सख्त मरहला आ गया था। उसने छोटे ठाकुर का अंदाज इख्तियार किया। मेरी बात ध्यान से सुनो मंझली बीबी, हम तुम एक ही हाल में हैं, हमारे दुख एक जैसे हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हारा भी सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा मंझली बीबी। नूरबानो यूं बिलक कर रोई कि रंजना का दिल फटने लगा। उसने नूरबानो को अपनी आगोश में भींच लिया। अच्छा है, रो ले, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, उसने दिल में सोचा। लेकिन नूरबानो की आवाज बुलंद होने लगी तो उसे टोकना पड़ा। मंझली बीबी, खुद पर काबू रखो, तुम्हारी आवाज घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। नूरबानो ने झटके से खुद को छुड़ा लिया और अजीब सी नजरों से रंजना को देखा। क्यों, तुमने मुझे यहाँ कैद कर रखा है? ये कहते कहते वो सहम गई। नहीं, परंतु तुमको छुपा रखा है, किसी को नहीं मालूम कि तुम यहाँ हो। क्यों? इसलिए कि जिन्होंने तुम्हारा घर उजाड़ा है, हो सकता है वो तुम्हारी तलाश में हो। नूरबानो और सहम गई। उसे याद आ गया कि वो लोग तीसरी लड़की को तलाश कर रहे थे। मगर तुम लोग भी तो हिंदू हो, मैं तुम पर एतबार नहीं कर सकती। मोहल्ले में मुसलमान घर भी तो हैं, मुझे उनमें से किसी के यहाँ भेज दो। रंजना के दिल पर चोट लगी। कैसी बातें करती हो मंझली बीबी, हम तुम्हारे घर में रहते हैं, बरसों का साथ है हमारा। मैं तुम्हारे घर में आती थी, घंटों बैठती थी। मेरे मालिक को बड़ी बेगम ने बेटा बनाया था, और तुम कहती हो कि हम पर एतबार नहीं कर सकती, अपमान कर रही हो हमारा। रंजना के लहजे में शिकायत थी। हाँ, अब मैं किसी हिंदू पर एतबार नहीं कर सकती, मैंने दरिंदगी देखी है। तुम मुझे किसी मुसलमान घर में पहुंचा दो। रंजना को गुस्सा भी आया और झुंझलाहट भी हुई, लेकिन छोटे ठाकुर के ख्याल से वो उसे पी गई। सुनो मंझली बीबी, यहाँ से ज्यादा महफूज तुम कहीं भी नहीं हो। मुसलमानों के तमाम घर खतरे में हैं। किसी भी समय किसी भी घर में वही कुछ हो सकता है जो तुम्हारे घर में हुआ था। तुम्हें अपनी बहनें याद नहीं? इस हवाले ने नूरबानो को हिलाकर रख दिया। बहनों पर जो कुछ उसने गुजरते देखी थी वो उसकी निगाहों में फिर गई। वो पूरी जान से कांपने लगी। क्या उसके साथ भी वही सब होगा? ये तस्वुर भी उसके लिए रूह फरसा था, और ये बात उसकी समझ में आ गई कि कोई मुसलमान घर भी महफूज नहीं है। अलबत्ता ये घर महफूज है, मगर सवाल ये था कि क्या यहाँ वो महफूज है? उसे याद था उसने छोटे ठाकुर के बारे में कभी अच्छा गुमान नहीं रखा था।
اس کے معاملے میں وہ اماں سے ہمیشہ اختلاف اور بحث کرتی رہی تھی۔ اسے ہمیشہ چھوٹے ٹھاکر کی نیت پر شبہ رہا تھا، اور اب تو ہندوؤں کے بارے میں اس کی رائے بہت ہی خراب ہو گئی تھی۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ یہاں بھی وہ لٹ جائے؟ اس نے سوچا۔ وہ بہت کم عمر تھی، لیکن بہت بڑے سانحے کم عمروں کو بھی جہاں دیدہ بنا دیتے ہیں۔ وہ بڑے لوگوں کے انداز میں سوچنے لگی۔ خطرہ یہاں بھی تھا، مگر یہاں سے باہر بہت بڑا خطرہ تھا۔ وہ یہاں بھی لٹ سکتی تھی، لیکن کم از کم یہاں اس کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہوگا جو اس کی بہنوں کے ساتھ ہوا تھا۔ اور یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے بھی کچھ کر سکتی ہے، اور بچاؤ ممکن نہ ہوا تو وہ جان بھی دے سکتی ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ وہ ایک نتیجے پر پہنچ گئی۔ تم جانتی ہو رنجنا دیدی کہ میں پردہ کرتی ہوں، اس نے کہا۔ ہم سب کو پتا ہے، خود دیکھ لو کہ چھوٹے ٹھاکر اس کمرے کے پاس سے بھی نہیں گزرے ہیں۔ اچانک نور بانو کو ایک خیال آیا۔ یہ بتاؤ مجھے یہاں کون لایا تھا؟ چھوٹے ٹھاکر لائے تھے۔ رنجنا کی نظریں جھک گئیں۔ مگر وہ تو مجبوری تھی۔ ان کلموہوں نے تمہارا دروازہ توڑنے سے پہلے گلی کے تمام گھروں کے دروازے بند کر دیے تھے۔ کوئی اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا تھا۔ چھوٹے ٹھاکر شملہ سے آئے تو انہوں نے تمہارے گھر کا دروازہ ٹوٹا دیکھا۔ اندر گئے تو سب ختم ہو چکے تھے۔ تم بے ہوش تھیں، وہ اور کیا کرتے؟ نور بانو کو شرم بھی آئی اور کراہت بھی، لیکن اب وہ سمجھوتا کرنا سیکھ رہی تھی۔ جو کچھ اس کی بہنوں کے ساتھ ہو رہا تھا، اس کے مقابلے میں تو چھوٹے ٹھاکر کا آنا اور اسے یہاں لانا بہت بڑی نعمت ہی تھا۔ اچھا رنجنا دیدی، اب مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ رنجنا وہاں سے ہٹ آئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ نور بانو اکیلے میں اپنے بچھڑے ہوئوں کا غم کرنا چاہتی ہے، مگر نور بانو کو چپ لگ گئی تھی اور کھانے پینے میں وہ دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔ یہ بات نہیں کہ اس نے کھانے سے انکار کیا ہو، بس اتنا تھا کہ وہ بہت ہی کم کھا رہی تھی، اور وہ دو ہی کیفیات میں نظر آتی تھی، یا تو وہ رو رہی ہوتی یا پھر کسی گہری سوچ میں مستغرق ہوتی۔ رنجنا یہ اندازہ لگانے سے قاصر تھی کہ نور بانو کیا سوچ رہی ہے، کیونکہ سوچنے کے دوران اس کا چہرہ بے تاثر ہوتا تھا۔ جو کچھ نور بانو پر گزری تھی اور جو کچھ اس نے دیکھا تھا، اس نے اس کی پوری شخصیت کو تبدیل کر ڈالا تھا۔ بڑے علمی آدمی کے لیے ہمیشہ انقلابی ثابت ہوتے ہیں۔ اہم بات یہ ہوتی ہے کہ تبدیلی مثبت ہے یا منفی۔ اس میں آدمی کی عمر اور علمیت سے پہلے جو اس کی شخصیت تھی، اس کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ نور بانو کم عمر تھی اور اس کی شخصیت بھی پختہ نہیں تھی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس کی شخصیت زیر تعمیر تھی۔ جس سانحے کی وہ عینی شاہد تھی، وہ بہت بڑا اور بہت المناک تھا۔ ایسے سانحے بہت گہرا، بہت دیر پا اثر چھوڑتے ہیں۔ وہ زلزلے کی طرح ہوتے ہیں۔ زلزلے کی شدت زیادہ ہو تو ایک طرف تو دیواریں گر جاتی ہیں، دوسری طرف ایسا بھی ہوتا ہے کہ زلزلے سے متاثرہ کھڑی دیوار کو کافی عرصے بعد چھو کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسے تو زلزلے نے ہلا دیا تھا، وہ تو بس ایک ہلکے سے دھکے کی محتاج ہے۔ 2 دن نور بانو سوچتی رہی۔ اس حقیقت کو اس نے قبول کر لیا تھا کہ جانے والے تو چلے گئے، جیسے بھی گئے ان کا نصیب، جو کچھ ہوا اسے تو بھول جانا ہی بہتر ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ بچ گئی، وہ زندہ ہے۔ اب اسے ایسے رہنا ہے کہ جو کچھ بہنوں کے ساتھ ہوا وہ اس کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ خطرات تو اتنے ہی ہیں۔ اپنی بقا کا مسئلہ سامنے آیا تو المناک سانحہ کہیں بہت پیچھے، بہت اندر گہرائی میں چلا گیا۔ شعور میں صرف اپنے تحفظ کا خیال رہ گیا۔ اس کے لیے اسے سمجھوتے کرنے تھے۔ پہلے کبھی رنجنا کھانے کی کوئی چیز نیچے لاتی تھی تو وہ نہیں کھاتی تھی، مگر اب وہ کھانا پڑ رہا تھا، نہ کھاتی تو کیا کرتی؟ سو اس نے اتنا سمجھوتا کر لیا کہ جینے کے لیے کھا لیتی تھی۔ پیٹ بھر کر کھانا وہ بھول گئی۔ ان 2 دنوں میں اس نے سوچا اور کچھ فیصلے کر لیے۔ اس روز اس نے رنجنا سے کہا، میں چھوٹے ٹھاکر سے بات کرنا چاہتی ہوں، میں ابھی بلاتی ہوں انہیں۔ تھوڑی دیر بعد چھوٹا ٹھاکر دروازے کے پاس آ کھڑا ہوا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے گلی میں کسی بھی مسلمان کے گھر بھیج دیں، نور بانو نے نرم لہجے میں کہا۔ کیا آپ یہاں خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں؟ نور بانو ہر مصلحت، ہر سمجھوتا، ہر احتیاط بھول گئی۔ جی ہاں، یہاں کئی اعتبار سے میں غیر محفوظ ہوں۔ کئی اعتبار سے؟ چھوٹے ٹھاکر کے لہجے میں حیرت تھی۔ جی ہاں، آپ کے ہاں کھانے کو میرا دل نہیں چاہتا،
آپ نہیں سمجھیں گے، یہ ایمان کا معاملہ ہے، اور کتنے دن سے میں نے نماز بھی نہیں پڑھی۔ نماز تو آپ پڑھ سکتی ہیں، یہ آپ کا کمرہ بالکل الگ تھلگ ہے۔ نماز کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے وضو کرنا ہوتا ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ میں اس کمرے میں قید ہوں۔ میں سمجھ گیا، دیکھیں میں نیچے چلا جاتا ہوں، وہیں آپ کی ڈیوڑی میں رہ لوں گا، آپ پورے گھر میں گھوم پھر سکیں گی، اور میں نیچے سے آپ کے برتن لا دوں گا، آپ اپنا کھانا خود پکا لیں، تب تو آپ کا ایمان محفوظ رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو آپ کے گھر سے نکالوں، یہ اچھا تو نہیں لگے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ میں کسی مسلمان کے گھر چلی جاؤں۔ دیکھیے، آپ بھی سمجھتی ہیں کہ مسلمانوں کے گھر غیر محفوظ ہیں، کسی بھی وقت کسی کے گھر پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ ویسے تو آپ کہیں بھی رہیں، میں آپ کی حفاظت کروں گا، میرے جیتے جی آپ پر آنچ نہیں آئے گی۔ لیکن ایک بات اور ہے، آپ ایک ہفتہ میرے گھر میں رہنے کے بعد کہیں اور جائیں گی تو لوگ آپ کو اچھا نہیں سمجھیں گے، وہ آپ کے بارے میں بری بات ہی سوچیں گے۔ اس کی شائستگی اور سوچ کی گہرائی نے نور بانو کو متاثر کیا، لیکن ہندوؤں سے نفرت اس کے وجود کی گہرائی میں اتر چکی تھی۔ اس نے بے حد کڑوے لہجے میں کہا، آپ کو میری حفاظت کی اتنی فکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں نے ماں جی سے آپ سب کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، اور وہ آپ پورا نہیں کر سکے۔ نور بانو نے اس کی بات کاٹ دی، اس کے لہجے میں الزام تھا، شکایت تھی۔ میں مجبور تھا، مجھے جانا پڑا، اسے قسمت ہی کہیں گے۔ میں بہت شرمندہ ہوں، مگر اب کوتاہی نہیں کروں گا۔ آپ شاید نہیں جانتی، ماں جی نے مجھے بیٹا بنایا تھا، اور میں سچ مچ انہیں ماں سمجھتا تھا۔ جو کچھ ہوا وہ میرے ضمیر پر بوجھ ہے اور ہمیشہ رہے گا، مگر میں نہ آپ پر بوجھ بننا چاہتی ہوں، نہ آپ کے ضمیر پر۔ جو آپ چاہتی ہیں اس میں آپ کا نقصان ہے، تو پھر میرا مستقبل کیا ہے؟ آپ ساری عمر میری حفاظت تو نہیں کر سکتے۔ میں تو کر سکتا ہوں، لیکن آپ یہ پسند نہیں کریں گی، چھوٹے ٹھاکر نے سادگی سے کہا۔ آپ کی نظر میں کوئی قابل قبول حل ہو تو بتائیں۔ نور بانو نے چند لمحے سوچا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کا کوئی مستقبل تھا ہی نہیں، اس کے پاس بچا ہی کیا تھا؟ پھر اچانک اس کے ذہن میں روشنی سی ہو گئی۔ آگرہ میں میرے چچا رہتے ہیں، اس نے کہا، آپ ان کا پتہ لکھ دیں، میں رگھو کو بھیج کر معلومات کرا لوں گا۔ اس کی کیا ضرورت ہے، آپ مجھے آگرہ بھیجوا دیں۔ مسلمان گھرانے تیزی سے ہجرت کر رہے ہیں، اس بات کی تصدیق تو ہو جائے کہ وہ لوگ آگرہ میں ہی ہیں، پھر میں خود آپ کو وہاں چھوڑ آؤں گا۔ نور بانو کو اس کی ذمہ داری بہت اچھی لگی۔ چلیں ٹھیک ہے، اس نے آہستہ سے کہا، لیکن اس کام میں دیر نہ کریں۔ اوتار سنگھ وہاں سے چلا آیا۔ نور بانو کو سکون ہو گیا، بس چند ہی دنوں کی بات ہے، پھر وہ چچا کے ہاں چلی جائے گی۔ اوتار سنگھ اسی روز نیچے منتقل ہو گیا۔ نیچے کے گھر میں جس روز جنازے اٹھے تھے، دروازہ اس نے اسی دن لگوا لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب وہاں لوٹ مار ہو۔ ایک لڑکی زندہ تھی، اور نیچے جو کچھ تھا اب اسی کا تھا۔ اسے لڑکی ہی کی نہیں، اس کے مال و متاع کی بھی حفاظت کرنی تھی۔ بیچ کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اوتار سنگھ نے ڈیوڑی میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اگلے روز اس نے نور بانو کے چچا کا پتہ دے کر رگھو کو آگرہ بھیج دیا۔ نور بانو قدرے پرسکون ہو گئی، اب گھر میں وہ آزادانہ گھوم پھر سکتی تھی۔ اس کی نماز کا سلسلہ بھی بحال ہو گیا، لیکن رات کی نیند اس کا مسئلہ بن گئی۔ وہ بستر پر لیٹی کروٹیں بدلتی رہتی تھی۔ نگاہوں میں بہنوں کی بے آبروئی کے اذیت ناک مناظر پھرتے رہتے تھے۔ وہ بہت دیر سے سوتی، اور وہ کوئی پرسکون نیند نہیں ہوتی تھی۔ وہ ڈراؤنے خواب دیکھتی، آنکھ کھلتی تو اس کا پورا جسم پسینے میں نہا رہا ہوتا۔ پھر اس کی آس کی وہ ڈوری بھی ٹوٹ گئی۔ رگھو نے آ کر بتایا کہ اس کے چچا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پاکستان چلے گئے ہیں۔ اس روز اوتار سنگھ اس سے بات کرنے کے لیے آیا۔ اب میرا کیا ہوگا؟ نور بانو کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ ہم پاکستان چلیں گے اور انہیں تلاش کریں گے، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو ان تک پہنچا دوں گا، اوتار سنگھ نے بے حد اعتماد سے کہا۔ پتہ معلوم نہ ہو تو چھوٹے سے شہر میں کسی کو تلاش کرنا ممکن نہیں ہوتا، اتنے بڑے ملک میں انہیں کیسے تلاش کریں گے؟ سب ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ نور بانو کا دن بہرحال اچھا گزرتا تھا۔ یہ احساس کہ وہ اپنے ہی گھر میں ہے اور آزادی سے چل پھر رہی ہے بہت خوشگوار تھا، البتہ نیچے جانے کے خیال سے اس پر لرزہ چڑھ جاتا تھا۔
پھر ایک دن رنجنا نے اسے کچھ نوٹ دیے۔ یہ کیا ہے؟ نور بانو نے ہاتھ بڑھائے بغیر کہا۔ یہ مکان کا کرایہ ہے اس مہینے کا۔ میں کیا کروں گی ان کا؟ رکھیں اپنے پاس۔ اور ہاں، مالک کہہ رہے تھے کہ آپ نیچے سے اپنی تمام قیمتی چیزیں اور نقدی اوپر لے آئیں اور اپنے پاس رکھیں۔ یہ سب کچھ تو نور بانو نے سوچا ہی نہیں تھا۔ رہنے دو، مجھے کیا کرنا ہے کسی چیز کا؟ پھر بھی منجھلی بی بی، نہیں، مجھ میں نیچے جانے کی ہمت نہیں ہے۔ نور بانو کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ رنجنا اس کے دل کا حال سمجھ سکتی تھی۔ اب کوئی فکر نہ کرے منجھلی بی بی، آپ محفوظ ہیں۔ میں تو بس یہ جانتی ہوں کہ میرا دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں اور کوئی میرا اپنا نہیں۔ ہم ہیں نا منجھلی بی بی؟ نور بانو نے کچھ نہیں کہا، مگر اس کی وہ خاموشی بہت کچھ کہہ رہی تھی اور رنجنا وہ سب سمجھ رہی تھی۔ اس کے دل پر گھونسا سا لگا۔ ہے بھگوان، اس نے دل میں سوچا، آدمی کا آدمی پر سے اعتبار اٹھ جائے تو کیسا لگتا ہوگا۔ اس رات نور بانو نے پھر ڈراؤنا خواب دیکھا۔ اس کے بعد اس کی نیند اڑ گئی۔ وہ اٹھ کر باہر نکل آئی۔ رگھو بھی چھوٹے ٹھاکر کے ساتھ نیچے ہی رہتا تھا۔ یوں اسے کوٹھا بھی مل گیا تھا۔ دل گھبراتا تو وہ اوپر ہی چلی جاتی۔ وہ کوٹھے پر چلی گئی۔ وہ اندھیری رات تھی، اماوس کی رات۔ عجیب بات تھی کہ کوٹھے پر اسے ڈر نہیں لگتا تھا۔ وہاں کرسی پڑی تھی، وہ اس پر بیٹھ گئی۔ تازہ ہوا میں اس نے گہری گہری سانسیں لی تو اس کی طبیعت بحال ہو گئی۔ سوچتے سوچتے اسے خیال آیا کہ یہ اتنی اندھیری رات کیوں ہے۔ اس پر سوچتے ہوئے اسے یاد آیا کہ رمضان کا چاند ہونے والا ہے۔ جس روز وہ خوفناک واقعہ ہوا تو شب برات میں 2 ہی دن رہ گئے تھے۔ اسی شام تو اماں نے آقا میاں سے کہا تھا کہ کل جا کر شب برات کے لیے سامان لے آنا۔ تو کل پرسوں چاند ہو جائے گا۔ رمضان آ گیا۔ اللہ، میں کتنی اکیلی ہو گئی۔ رمضان میں کتنی رونق ہوتی تھی گھر میں، اب میں اکیلی روزے رکھوں گی۔ یہ خیال ہی رلا دینے والا تھا۔ وہ روتی رہی، دیر تک روتی رہی۔ پھر اس نے ایک دم سے آنسو پونچھ دیے۔ اب تو روزوں کی فکر کرنی ہے۔ وہ اٹھ کر منڈیر کی طرف گئی۔ اس نے باہر جھانکا۔ وہ لمحہ حیرت کا تھا۔ نیچے دروازے پر ایک لالٹین رکھی تھی اور لاٹھی اٹھائے ہوئے 2 آدمی گلی میں گشت کر رہے تھے۔ پہلے تو وہ ڈر گئی، مگر چھوٹا ٹھاکر دروازے کے پاس آیا اور نور بانو نے لالٹین کی روشنی میں اسے دیکھا تو پہچان گئی۔ اس سے پہلے اس نے چھوٹے ٹھاکر کو بس ایک ہی بار دیکھا تھا، مگر اس کی وہ جھلک وہ کبھی نہیں بھولی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نور بانو نے حیرت سے سوچا۔ آدھی سے زیادہ رات ہو چکی، یہ ابھی تک سوئے کیوں نہیں؟ چھوٹا ٹھاکر اور رگھو اب دروازے پر بیٹھ گئے تھے اور سستا رہے تھے۔ نور بانو کچھ دیر وہاں کھڑی رہی، پھر پیچھے ہٹ آئی۔ اس کا رخ زینے کی طرف تھا۔ اس بار باورچی خانے میں بھی روشنی تھی اور برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ اس وقت کیا کر رہی ہو رنجنا؟ چائے بنا رہی ہوں چھوٹے ٹھاکر کے لیے۔ اس وقت؟ ہاں، اس وقت انہیں ضرورت ہوتی ہے نا، رات بھر ٹہلتے رہتے ہیں گلی میں۔ ہر روز؟ جی چھوٹی بی بی، ہر روز۔ لیکن کیوں؟ پہرا دیتے ہیں نا، رنجنا نے کہا۔ گلی میں مسلمانوں کے گھر ہیں نا، ان پر کہیں حملہ نہ ہو۔ ہمارا گھر تو لٹ گیا نا، نور بانو نے دکھی دل سے کہا۔ رنجنا نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور محبت سے اسے سہلانے لگی۔ بس قسمت کی بات ہے منجھلی بی بی، مالک گھر میں نہیں تھے، وہ ہوتے تو یہ سب کچھ کبھی نہیں ہوتا۔ نور بانو کو یاد آیا چھوٹے ٹھاکر نے بھی یہی کچھ کہا تھا، مگر وضاحت نہیں کی تھی۔ تو کیا انہیں پتا تھا کہ یہ سب ہونے والا ہے؟ بڑی بیگم نے ان سے کہا تھا کہ انہیں ڈر لگتا ہے۔ مالک نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کے جیتے جی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس دن سے وہ رات بھر کوٹھے پر ٹہل کر پہرا دیتے تھے۔ وہ تو 1 مہینے سے پہرا دے رہے تھے۔ تو اس روز کون سی مجبوری آ پڑی تھی کہ وہ گھر میں نہیں تھے؟ نور بانو کے لہجے میں شکایت تھی۔ بڑی مجبوری تھی منجھلی بی بی، ماسٹر جی کے دیہانت کا تار آیا تھا۔ ماسٹر جی کے بچے تو ان کے پاس جاتے نہیں تھے۔ ماسٹر جی نے مالک سے وچن لیا تھا کہ ان کی چتا کو آگ وہی دیں گے۔ مالک جانا نہیں چاہتے تھے، مگر مجبور تھے۔ وہ رگھو سے کہہ کر گئے تھے کہ بس 1 رات کی بات ہے، خیال رکھنا۔ لیکن رگھو نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ان راکشسوں نے سب گھروں کے دروازے باہر سے بند کر دیے تھے، کوئی بھی گھر سے نہیں نکل سکتا تھا۔
تو تمہارے چھوٹے ٹھاکر ہوتے تو کیا کر لیتے؟ وہ بھی باہر نہیں نکل سکتے تھے، نور بانو نے اعتراض کیا۔ آپ مالک کو نہیں جانتی منجلی بی بی، وہ کوٹھے پر ہوتے تو نیچے کود جاتے اپنی لاٹھی لے کر۔ رگھو کو یہ خیال نہیں آیا؟ میں بھی کوٹھے پر تھی رگھو کے ساتھ، ہم نے ان راکشسوں کو آتے دیکھا، ہم دونوں نیچے آئے، دروازہ بند تھا۔ رگھو پہلے تو باہر کا دروازہ توڑنے کی کوشش کرتا رہا، پھر بیچ کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی، یہ تو خیال ہی نہیں آیا کہ کوٹھے سے کود کر نیچے پہنچا جا سکتا ہے۔ رنجنا کہتے کہتے رکی اور چند لمحے سوچنے کے بعد بولی، رگھو تو شاید کود بھی نہ پاتا، چھوٹے ٹھاکر کی بات اور ہے، وہ بڑی آن والے ہیں، جان جائے پر وچن نہ جائے، اور وہ صرف لاٹھی سے سب کو ختم کر دیتے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ان لوگوں کے پاس تو ہتھیار تھے، چھوٹے ٹھاکر کو لٹھیا بازی آتی ہے، گاؤں میں ایک بار 6-7 ڈاکوؤں نے انہیں گھیر لیا تھا، چھوٹے ٹھاکر نے لٹھیا سے انہیں مار بھگایا، اور اس وقت تو وہ چھوٹے ہی تھے۔ موت تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، موت سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ نور بانو کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ یہ جملہ اس نے بے سوچے سمجھے کہا تھا، لیکن کہتے ہی اس کی معنویت اس پر پوری طرح روشن ہو گئی۔ ارے ایسے تو اس نے سوچا ہی نہیں، مگر حقیقت تو یہی ہے، اور اس کے لیے اللہ کا حکم نہیں تھا، اس لیے وہ بچ گئی۔ پہلی بار اسے صبر آیا، اس نے سوچا کہ اسے تو زندگی اور آبرو کے بچنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پہلی بار اس نے چھوٹے ٹھاکر کے بارے میں مثبت انداز میں سوچا۔ اماں چھوٹے ٹھاکر پر جان چھڑکتی تھیں، بڑا مان کرتی تھیں، تو کوئی بات تو ہوگی، وہ خواہ مخواہ اسے برا سمجھتی رہی، حالانکہ کمزوری اس کی اپنی تھی، لیکن اپنی کمزوری کو اس نے اس کی نفرت کا جواز بنا لیا۔ پہلی بار اسے یقین ہوا کہ اب وہ محفوظ ہے۔ میں چائے دے آؤں منجلی بی بی؟ رنجنا نے اسے چونکا دیا۔ اب نیچے جانا نور بانو کے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ نزول قرآن کا مبارک مہینہ آ پہنچا تھا، اور وہ پہلا موقع تھا کہ 2 ہفتے سے اس نے قرآن پاک نہیں پڑھا تھا۔ یہ درست کہ وہ بڑی آفت اور ابتلا میں تھی، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا ہے، لیکن اب قرآن سے دوری کا احساس اسے بہت گراں گزر رہا تھا۔ دشواری یہ تھی کہ وہ ان میں سے کسی سے قرآن پاک نہیں منگوا سکتی تھی، اس کے لیے اسے خود ہی نیچے جانا تھا، اور نیچے جانے کے تصور سے ہی اس پر لرزہ چڑھ جاتا تھا۔ لیکن یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ قرآن کی تلاوت سے محروم رہے، اور اب تو اس کے سارے لوگ تازہ تازہ بچھڑے تھے، ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی کچھ کرنا تھا۔ اگلی صبح اس نے رنجنا سے کہا، میں نیچے جاؤں گی۔ رنجنا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کچھ ضروری چیزیں لانی ہیں، اس نے وضاحت کی، مگر رنجنا کی حیرت کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ نیچے جانے کو کہہ رہی تھی، وہ تو ایک قدرتی بات تھی۔ اسے حیرت اس پر تھی کہ یہ کہتے ہوئے اسے احساس بھی نہیں تھا کہ وہ بری طرح لرز رہی تھی۔ رنجنا یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی سے یہ حال ہے تو نیچے جا کر کیا ہوگا، وہاں تو منجلی بی بی کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے منجلی بی بی، اس نے کہا، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ نور بانو نے تشکر آمیز نظروں سے اسے دیکھا۔ تم چھوٹے ٹھاکر سے بات کر لو۔ ان سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، گھر آپ کا ہے۔ تم سمجھی نہیں، ان سے کہنا وہاں سے ہٹ جائیں، وہ تو اس وقت سو رہے ہیں، آپ ابھی چلی جائیں، کیا پتا آنکھ کھل جائے، انہیں تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ میں نیچے ہوں۔ نہیں، پہلے تم انہیں بتا دینا۔ تو چھوٹے ٹھاکر کے اٹھنے کا انتظار کر لیں، شام کو چلیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اس دوران نور بانو رمضان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ رمضان آتے تھے تو اماں سحری اور افطار کے لیے کیسا اہتمام کرتی تھیں، اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ کھانے میں اسے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، وہ تو اب بس زندہ رہنے کے لیے کھاتی تھی، اب اہتمام کیسا؟ اس نے سوچا، بس روزے ہی تو رکھنے ہیں۔ اس لمحے اس کے کانوں میں اماں کی آواز گونجی، سحری اور افطاری دونوں کا اپنی حیثیت کے مطابق اہتمام کرنا چاہیے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور اس مہینے دوسروں کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر ناداروں کا۔ نور بانو کو یاد تھا کہ افطار سے پہلے اماں افطاری کا سامان سینی پر سجا کر آقا میاں کے ہاتھ مسجد بھیجواتی تھیں، پڑوسیوں کے ہاں بھیجنے کا سلسلہ الگ تھا۔ مگر میں یہ سب کیسے کروں گی؟ نور بانو نے سوچا، میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں۔
اسی وقت اسے یاد آیا کہ رنجنا نے اسے مکان کا کرایہ دیا تھا۔ پیسے تو ہیں اس کے پاس، مگر میں افطاری مسجد یا کہیں اور کیسے بھجوا سکتی ہوں؟ کون ہے لے کر جانے والا؟ اور اب اس گھر سے کہیں افطاری بھیجی جائے تو یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں کہ میں یہاں رہ رہی ہوں۔ اس نے سرد آہ بھر کے سوچا، کاش یہ لوگ مسلمان ہوتے۔ پھر بھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ تھوڑا بہت اہتمام ضرور کرے گی، اس طرح اللہ بھی خوش ہوگا اور اماں کی روح کو بھی سکون ملے گا۔ پھر اس کے دل میں ایک عجیب خیال آیا، وہ ان لوگوں کو بھی کھلائے گی، آخر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر کسی لالچ کے اس کی زندگی اور آبرو بچائی ہے اور اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور وہ انکار کر دیں تو آخر وہ بھی تو ان کے گھر کا پکا ہوا نہیں کھاتی، تو وہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کیوں کھائیں گے؟ جیسے وہ انہیں ناپاک سمجھتی ہے، وہ بھی مسلمانوں کو ملیچ کہتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ وہ حق پر ہے اور وہ واقعی ناپاک ہیں کیونکہ وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، تو بھلے ہی وہ انکار کر دیں، پوچھنا تو اس کا فرض ہے۔ وہ آپ یہ سب کچھ سوچتی رہی اور فیصلے بھی کرتی رہی۔ پھر اس نے ایک فہرست بنائی اور کچھ رقم کے ساتھ رنجنا کو دے دی۔ رگھو سو کر اٹھ جائے تو اسے یہ پرچہ دے دینا، بازار سے یہ سودا لانا ہے۔ تو پیسوں کی کیا ضرورت ہے منجلی بی بی؟ اس لیے کہ پیسوں کے بغیر کچھ نہیں آتا، نور بانو نے خشک لہجے میں کہا، اور یہ سودا میں منگوا رہی ہوں رمضان کے لیے۔ ارے روزوں کا مہینہ آ گیا، رنجنا نے چہک کر کہا۔ وہ رمضان کی رونق دیکھتی رہی تھی، اسے روزے بہت اچھے لگتے تھے۔ ہاں شاید آج چاند ہو جائے، مجھے یہ مہینہ بہت اچھا لگتا ہے، رنجنا نے بے ساختہ کہا۔ نور بانو نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھا چھوٹے ٹھاکر سے وہ بات بھی کر لینا۔ کر لوں گی منجلی بی بی، آپ فکر نہ کریں۔ رنجنا اوتار سنگھ کے لیے ناشتہ لے کر گئی تو اس نے نور بانو کی وہ بات کی، مالک منجلی بی بی کچھ چیزیں لینے کے لیے نیچے آنا چاہتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، میں تو پہلے ہی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، پر مالک یہ بات کہتے ہوئے وہ تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ یہ بھی قدرتی بات ہے، وہ نیچے آئیں گی تو انہیں اس رات کا ایک ایک پل یاد آئے گا، اوتار سنگھ نے پرخیال لہجے میں کہا۔ وہ جب تک نیچے رہیں تم ان کے ساتھ ہی رہنا۔ جی مالک، پر ایک بات اور کہی ہے انہوں نے، رنجنا ہچکچا رہی تھی۔ تو بتاؤ نا۔ وہ مالک مجھے اچھی نہیں لگی وہ بات، تم بتاؤ تو۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ آپ اتنی دیر کے لیے یہاں سے ہٹ جائیں، تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ میں باہر چلا جاؤں گا، جب تم انہیں واپس چھوڑاؤ تو مجھے بتا دینا۔ مالک مجھے لگتا ہے ان کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے یہاں، تو میں باہر رہوں گا، مجھے بلا لینا۔ اور مالک کل سے شاید روزے شروع ہو رہے ہیں۔ اوہ روزوں کا تو بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک پرچہ اور پیسے دیے ہیں، رگھو سے سودا منگوانے کو کہا ہے، میں نے پیسوں کے لیے منع بھی کیا مگر وہ نہیں مانی۔ یہ تو اچھا ہے، اس طرح ان کی خود اعتمادی بڑھے گی، اوتار سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پچھلی باتیں بھولنے میں بھی مدد ملے گی، ویسے بھی یہ گھر تو انہی کا ہے۔ جی مالک، اوتار سنگھ کچھ سوچ رہا تھا، پھر وہ بولا، سنو رنجنا، تمہیں معلوم ہے نا کہ روزوں میں مسلمان دن میں کھانا نہیں کھاتے؟ معلوم ہے مالک، بس تو خیال رکھنا دن میں کھانا نہیں کھانا، ہم لوگ بھی نہیں کھائیں گے۔ ٹھیک ہے مالک، اور رگھو ناشتہ کر لے تو اس کو سودا لانے کے لیے بھیج دینا۔ نور بانو نے نیچے جانے کے لیے زینے پر پہلا قدم رکھا تو اس کا یہ حال تھا کہ دل سینے میں دھڑ دھڑ کر رہا تھا اور ٹانگیں یوں لرز رہی تھیں جیسے اس کے وجود کا بوجھ ان کے لیے بہت زیادہ ہو گیا ہو۔ اس کا جی چاہا کہ وہ پلٹ جائے اور اپنے اس نئے کمرے میں جا کر چھپ جائے جہاں اسے پناہ ملی ہے، لیکن اس نے خود کو یاد دلایا کہ اس مرحلے سے تو گزرنا ہی ہے، ورنہ وہ ساری عمر اسی طرح خوف میں مبتلا رہے گی۔ اگر اسے ہر قیمت پر قرآن پاک نہ لانا ہوتا تو شاید وہ واپس ہی چلی جاتی۔ اس نے کوشش کی تھی کہ رنجنا پر اس کا حال نہ کھلے، لیکن رنجنا تو پہلے ہی اس کی کیفیت سمجھ رہی تھی۔ بہرحال اس نے نور بانو پر یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح نور بانو خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کرے گی۔ بیچ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، ابھی اس نے چوکھٹ پھلانگ کر صحن میں قدم بھی نہیں رکھا تھا کہ وہ جیسے ماضی میں پہنچ گئی۔ بھولی بسری یادیں آواز کا روپ دھار کر اس کے سماعت میں گونجنے لگیں۔ وہ بت بن کر رہ گئی۔
وہ دہلیز پار کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ رات کو سونے سے پہلے میں 10 بار دیکھتی ہوں کہ بیچ کا دروازہ بند ہے نا۔ وہ چھمن بوا کی آواز تھی۔ کیوں بوا؟ وہ حور بانو تھی۔ ارے وہ موا چھوٹا ٹھاکر کسی دن دروازہ کھلا ہوا مل گیا تو گھر میں گھس آئے گا۔ نور بانو کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اب بیچ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، روکنے والا بھی کوئی نہیں، اور وہی چھوٹا ٹھاکر اپنے گھر میں اس لیے قدم نہیں رکھتا کہ اس نے نور بانو نے اسے منع کر دیا ہے۔ میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں، میں آدمی کو پہچانتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ اس وقت جو کچھ میں تم سے کہوں وہ تمہیں ہمیشہ یاد رہے، اسے کبھی نہ بھولنا۔ تمہیں میری قسم، تمہارے مرے ہوئے باپ کی قسم۔ وہ اماں کی آواز تھی۔ نور بانو چونکی۔ حیرت ہے، یہ اتنی بڑی بات مجھے یاد ہی نہیں آئی۔ آپ کہیں اماں، ہم یاد رکھیں گی۔ وہ حور بانو تھی۔ چھوٹے ٹھاکر سے تمہیں اللہ واسطے کا بیر ہے، اماں کہہ رہی تھیں۔ میں جب بھی تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں تو یہ نور بانو تعویلیں لانے لگتی ہے، اس کی اچھائی کو برائی میں بدل دیتی ہے۔ تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو مگر خود بیوقوف ہو۔ آج میں تمہیں وہ کچھ نہیں بتاؤں گی جو میں جانتی ہوں، تم اس میں بھی بدنیتی تلاش کر لو گی، اس لیے میں تمہیں حکم دے رہی ہوں، اسے میری وصیت سمجھ لو۔ چھوٹے ٹھاکر کے بارے میں جس کا جو گمان ہے بے شک وہ اس پر قائم رہے، لیکن میں تمہیں حکم دے رہی ہوں کہ اس پر ہمیشہ ویسا ہی اعتبار کرنا جیسا مجھ پر کرتی ہو، اور اسے اپنا ویسا ہی بہی خواہ سمجھنا جیسا بہادر علی کو سمجھتی ہو۔ چھوٹے ٹھاکر سے تمہیں کبھی دھوکہ نہیں ملے گا، وہ تمہاری ویسی ہی حفاظت کرے گا جیسی بہنوں کے بھائی کرتے ہیں۔ اس سے کبھی نہ ڈرنا، اس سے بڑھ کر اعتبار کسی پر نہ کرنا۔ کیا مجھے چھوٹے ٹھاکر سے اللہ واسطے کا بیر تھا؟ نور بانو نے دل میں سوچا۔ نہیں، ایسا تو نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ کمزوری میری اپنی تھی اور میں اس پر اس سے چڑھتی تھی، اور اماں کی بات تو سچ ثابت ہوئی ہے، حرف بہ حرف۔ چھوٹا ٹھاکر اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ کیا ہو گیا منجلی بی بی، رک کیوں گئی؟ آئے نا۔ رنجنا نے اسے چونکا دیا۔ آ رہی ہوں، نور بانو نے کہا۔ وہ صحن میں داخل ہو گئی۔ ماضی سے رابطے کے نتیجے میں اس کی دہشت کم ہو گئی تھی۔ اس کے جسم میں لرزش تو اب بھی تھی، لیکن پہلے جیسا حال نہیں تھا۔ اب اس کے پاؤں اپنے قابو میں تھے۔